اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ابھی میں دھوپ میں آئی ہوں. آج 3-4-5 دن بعد دھوپ نکلی ہے مزیدار سی نا، تو اس کو چائے کے کپ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی. اور جب میں اچھی موڈ میں ہوتی ہوں تو مجھے تم لوگ یاد آتے ہو، پھر میں کوئی بات کرتی ہوں جو مجھے کرنی ہوتی ہے. وہ نا ایک ٹاپک، ایک کویشچن کیا ہے کسی نے، اس پہ میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالی. ابھی وہ اس پہ میرا اپنا ذہن اس پہ ابھی پورا نہیں ہے نا، تو اس لیے میں بھی اس پہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. وہ ایک کویشچن ہے کسی نوجوان لڑکے کا، اس کو انشاءاللہ جواب دوں گی. اگر وہ میری یہ ویڈیو سن رہے تو وہ سن لے، اس کو یہ پیغام تھا. یہاں پر قریب ہی نا، یہ جو سسٹم ہے نا، جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بہت تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے اور بہت بڑی سی چیز نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ آنکھ نظر آ رہی لیکن نظر نہیں آ رہی. اسی طرح میری آواز نظر نہیں آ رہی. اسی طرح گریویٹی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے میں زمین پہ اسٹیبل پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں. اگر یہ گریویٹی نہ ہوتی تو میں اڑ رہی ہوتی کہیں ادھر ادھر نا. تو جو اہم بات ہے، جو اہم چیز ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی زیادہ تر نا. اس کا کوئی ایک رخ نظر آتا ہے، لیکن اسی طرح اس ظاہری سسٹم کے اندر ایک باطنی سسٹم چل رہا ہے، جو اصل میں وہی زیادہ مضبوط ہے، وہی زیادہ طاقتور ہے. اس سسٹم کی بات کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے، یا جب ہم اس طرح کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہماری زبان بندی کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جو بھی آئی ڈونٹ نو کیا چل رہا ہے ابھی پیٹھ پیچھے. تو یہ بات یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو جو میں بات سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ کا کیا دھرا کسی کا نصیبہ لکھ رہا ہے. یہ اس ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہتی ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ، جیسے واقعات میرے پاس ہوتے ہیں اور میں واقعات سے، چونکہ میں اللہ معاف کرے لیکن کسی بات کو بالکل سرسری نہیں جانے دیتی، اس پہ سوچتی ہوں اور فکر کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. تو نا ایک عورت نے کوئی کہانی سنائی، کوئی بات، اپنی کہانی نہیں، اپنا کوئی واقعہ آپ پہ بیتا ہوا کوئی وہ بات بتا رہی تھی کہ میں اس کے شاپ پہ گئی مرغی خریدنے کے لیے، مرغی کا گوشت خریدنے کے لیے. میں مرغی والے کے شاپ پہ گئی تو مرغی جو ہی میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مرغی والے کے پاس ایک کرسی پڑی ہوئی ہے، اور اس کرسی کے اوپر ایک بچہ پڑا ہوا ہے جس کی لیگز نہیں ہیں، وہ دھڑ ہے خالی. اور وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا، اور جو باپ ہے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی ٹائم دے رہا تھا نا. بیٹا بہت انجوائے کر رہا تھا، صحیح لیز ویز کھا رہا تھا. اور تو وہ عورت کہتی کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے کی ٹانگیں نہیں ہیں، خالی فیٹ ہیں جو اس کے دھڑ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو کہتی ہے کہ میں ابھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ بھئی 2 کلو کی مرغی جو ہے وہ میرے لیے کاٹ دینا. اس نے مرغی تولی اور جلدی کام کر رہا تھا، بہت رش تھا اس کی دکان کے اوپر. تو کہتے کہ اس نے ایک مرغی اٹھا لی، اس کو تولا اور اس کو کاٹا. اور کہتے ہیں کہ ابھی وہ مرغی پوری مری نہیں تھی اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ لی مرغی ابھی. تو میں نے اسے کہا کہ خدا کے بندے کیا کر رہے تو، ابھی مرغی مری نہیں ہے تو اس کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ باجی مر چکی ہے، میں دیر ہو رہی ہے، اور بھی گاہک کھڑے ہیں. تو وہ کہتی کہ میں نے کرسی پہ بیٹھے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ خدا کے بندے اپنی سزا تو دیکھ لے، کر کیا رہے تو. اور کہتی کہ میں مرغی چھوڑ کے دکان سے باہر نکل آئی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آدمی اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور زمین پہ بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اس کی شاید ٹانگوں میں سے جان ختم ہو گئی تھی. تو ہماری سزائیں اور جزائیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ہر قدم پہ سزا اور جزا ہے، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. اور یہ شاید اس کو بہت پرانی عادت تھی کہ مرغی کو کاٹے اور ابھی اس کی جان نہیں نکلی ہوتی، یہ مرغی کی ٹانگیں کاٹ دیتا. اللہ پاک نے اس کو اولاد دی، اور اولاد بغیر ٹانگوں والے کی. اب کوئی یہ سوال کرے گا کہ اس بچے کا کیا قصور تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو یہ بات یاد رکھنا
کہ اس بچے کو شاید اس بات کا ادراک ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ کتنا کیا ہو چکا ہے. اس بچے کے لیے میں بھی دنیا کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہو کہ اس کا باپ صبح صبح جب اپنی بیوی کو کہے گا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو کپڑے چینج کراؤ اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت بچہ سمجھ رہا ہو، جو روز اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتا ہے اور کرسی پہ بیٹھا ہوا لیس کھاتا رہتا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح میں واک کرتے ہوئے کالج جاتی ہوں، تو میں نے پیپرز اٹھائے ہوئے تھے، تو میں نے کچھ مزدوروں کو دیکھا جن کی بیلچیاں اور یہ کیا ہے کھرپے اور درانتیاں پاس پڑی ہوئی تھی، اور وہ جو بھی چیزیں اوزار ہوتے ہیں وہ معماروں کے نا، وہ اوزار بھی پاس پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان پہ بڑا ترس آیا. میں نے کہا یہ دیکھو بیچارے صبح سویرے یخ ٹھنڈ میں زمین پہ بیٹھے ہوئے انتظار کرے کہ کوئی آ کے ان کو لے کے جائے گا، لیکن وہ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہو کہ ہائی یہ بیچاری صبح سویرے پیپرز اٹھا کے جا رہی ہے. تو ہم میں سے مطلب مجھے جیسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا ان کے مقابلے میں کہ یہ بیچارے ہو سکتے ہیں ان کو بھی مطلب میری جو پوزیشن ہے وہ ان کو آکورڈ لگ رہی ہو، ان کو خراب لگ رہی ہو سکتا ہے وہ بچہ صبح صبح جب اسکول جانے والے بچوں کو دیکھ رہا ہو تو یہ سوچ رہا ہو کہ یہ دیکھو نا یہ اسکول جا رہے ہیں اور میں ادھر پاپا کے پاس بیٹھ کے نا لیس کھا رہا ہوں. تو آپ کا کیا دھرا کہیں نہیں جا رہا، وہ کہیں نہ کچھ لکھتا جا رہا ہے. آپ کا ہر عمل مانند ایک قلم کے ہے اور اس کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت احتیاط رکھنی چاہیے. جیسے رابندر ناتھ ٹیگور کا قول ہے کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں. تو اپنے کیے دھرے پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو بو رہے ہیں، ہمیں اس کو کاٹنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اور انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی مزید.